نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا حج اور عمرے کے ارادے کی تکمیل ضروری ہے؟ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کا آنسر قرآن و سنت کی روشنی میں، اور بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 196 کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملوں میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ احرام کی حالت میں سر منڈوانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈوانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو یہاں مرکوز ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کیا جائے یا 1 بکری قربان کی جائے۔ اوپر اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو، جیسی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئی تھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے، وہ ایسے کہ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے۔ اگر صرف حج کا احرام باندھا ہو تو قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کو جمع کرنے کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج تک پورے ہو جانے چاہیے، اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں۔ جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں وہ صرف حج کر سکتے ہیں، حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، یعنی دونوں کو ایک ہی ٹرپ میں نہیں کر سکتے۔ آئیے اب مل کر اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے حج کی سعادت حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔
اے اللہ، بے شک خانہ کعبہ تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن اور امان تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیری بندی ہوں اور تیرے ہی بندے کی بیٹی ہوں، اور یہ مقدس جگہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، سو تو ہمارے گوشت اور کھال کو دوزخ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دے، اور ہمارے لیے کفر، بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند فرما دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے، مجھے اور میرے تمام پیاروں کو عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ، ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا حج و عمرہ نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا شہید کی یادداشت بھی برقرار رہتی ہے؟ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔